تو اس کے بعد ہم نے فیصلے کا اعلان کیا اور میں مرکزی اعتلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے تمام اہل پاکستان کو، پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو المناک حادثہ ہوا پاکستان کے PIA کے جہاز کا، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ، ایک سانحہ ہے۔ اس میں جو صاحبان ایمان شہید ہوئے، ہم ان کے لیے مقام شہادت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور جو ہمارے غیر مسلم مسافر تھے ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سب پاکستانی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ملک پوری دنیا کے ساتھ کورونا وائرس کے جو خطرات اور خدشات ہیں اس میں مبتلا ہے، اور یہ ابتلا پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے لیے بھی پوری قوم کو دعائیں کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلاد اسلامی اور پورے عالم انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ ایک انسانی آفت ہے، ابتلا ہے، عالمیہ ہے، اور اس سے کوئی بھی ملک پوری طرح سے آج محفوظ نہیں ہے۔ اور ہماری معلوم تاریخ میں ابتلائیں، آزمائشیں آتی رہیں، اور کئی وبائیں بھی آتی رہیں، لیکن اس طرح کی وبا کہ جس نے پورے عالم کو گھیر لیا ہو، یہ شاید ایک منفرد نوعیت کی وبا اور ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پورے عالم کو، امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ یہ بتائیے کورونا کی وبا ہے اور وبا کے تناظر میں جو وکیل ہوتے ہیں لوگ ہاتھ ملانا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا عوام؟ اس کے بارے میں یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ماہرین کی رائے پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ ماہرین طب کہتے ہیں کہ ملنے سے، معانقہ جو ہماری روایات میں سے ہے، مصافحہ جو ہمارے یہاں سنت ہے، یہ تمام ہمارے مسنون چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب میں سے ہیں، روایات و اقدار میں سے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس میں مرض کے منتقل ہونے کے خدشات ہیں۔ تو سلام سنت ہے، عید کی مبارکباد دینا یہ آثار صحابہ سے اور یہ امت سے ثابت ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم کہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کریں۔ یہ بہرحال قطعی چیز نہیں ہے، موہوم چیز ہے، ظنی چیز ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں، اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا، مسافر کا، یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ اللہ کرے کہ یہ خطرہ، یہ آفت، یہ مصیبت ٹل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے اوپر حکومتی پریشر بھی تھا آج کے فیصلے کے لیے، کہا جا رہا ہے چینی گولی ہو رہی، یہ کچھ حکومتی پریشر بھی تھا؟ پریشر پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ فواد چودھری نے پچھلے مہینے میں بتایا تھا، ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ فواد چودھری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں
اور انہوں نے تو کہا تھا کہ 2022 میں چاند پر ہم اپنا بندہ بھیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں، اور ابھی 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر عالمی معیار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے، تو وہ کام کر کے دکھا دیں، لیکن ان کی کچھ محرومی اور مایوسیاں ہیں، تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں۔ ہم مداخلت فی الدین پر فواد چودھری کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے، پر یہ عید ان کا کام ہے، جو روزے رکھیں، جو نمازیں پڑھیں، وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے روزے انہوں نے رکھے، ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں ہے کہ حکومت میں کیا مسائل ہیں کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال، کسی کا جنوب کو، لیکن فواد چودھری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، آنے والی عید کو ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے یا اللہ اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کے نزول کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، اس آفت سے، اس بلا سے اہل پاکستان کو، ملت اسلامیہ کو اور پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس وقت پاکستان کافی مشکلات سے دوچار ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی دباؤ تھا، دباؤ ہم پر اپنے ایمان کا ہوتا ہے، دباؤ ضمیر کا ہوتا ہے، دباؤ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہوتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے روزے کا ہوتا ہے۔ نہ کبھی کسی صدر نے ہمیں کوئی ڈکٹیشن دی، نہ کسی وزیر اعظم نے ڈکٹیشن دی، نہ اعلان سے پہلے دی، نہ اعلان کے بعد پوچھا، اور جس دن ڈکٹیشن دیں گے اس دن اس منصب کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم اس منصب کو اسی وقت تک چلائیں گے جب تک کہ کوئی ڈکٹیشن نہ ہو اور ہم آزادانہ طور پر شریعت کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلے کریں۔ اور یہ چاند جب بھی آئے یہ حساس ہوتا ہے کہ جہاں 50-50 ہو تو وہاں شہادتوں کو جج کرنا، شہادتوں کی جرح کرنا، ان کے رد و قبول کا فیصلہ کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ کام مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں بادشاہت بھی نہیں ہے، یہاں آمریت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان وہ ملک ہے کہ جس میں مسجدیں ویران نہیں ہوئیں، جس میں ماہ رمضان میں مسجدیں آباد رہی ہیں، تو یہ پاکستان کا تفرد ہے، امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ مفتی منیب الرحمان چیئرمین ریت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے تمام علماء، فنی و تکنیکی مدد کرنے والے عہدیداران، کمیٹی کے ممبران کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات تھے جہاں پہ مطلع صاف تھا اور وہاں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، لہٰذا کل 24 مئی کو عید الفطر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے۔ سچ نیوز کی جانب سے تمام
तमाम अहले वतन को चांद रात की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि शवाल का चांद नजर आ चुका है। साथ ही साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना से निपटने की बात भी की है और कोरोना वबा में SOPs को मद्देनजर रखने की बात की है कि उन्होंने कहा कि हाथ मिलाने, मुसाफा करने, मुआनका करने को अगले बरस पर छोड़ते हैं। जब कोरोना खत्म होगा तो फिर ये तमाम रवायात को बरकरार रखेंगे। इस मर्तबा हमें कोरोना से निपटने के लिए SOPs का भी ध्यान रखना है। आपको बता रहे हैं कि शवाल का चांद नजर आ चुका है। कल मुल्क भर में ईद मनाई जा रही है और सच न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को चांद रात मुबारक हो। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा।